وہ کیا، مولا یہاں گئے، کربلا کا واقعہ یوں ہوا، اگلے بندے کی جرت نہیں وہ کہے کہ یہ بات چھوڑ کوئی اور بات کر. نا یہ تجربے کی بات ہے شاہ جی، میرے اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. بی بی خود فرما رہی ہیں لمحات میں یہ معجزہ کر جاتا ہے شبیر، مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر، اور سمتے تو اکائی میں نکھر جاتا ہے شبیر، پھیلے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر، پھیلے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر، پھیلے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر. بی بی فرماتی ہیں وہ جیت گیا نا، ہائے ہائے، بی بی فرماتی ہے حسین وہ جیت گیا نا، تو ہار گیا نا، تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا، ہائے ہائے، تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا، تو مارنا چاہتا تھا تجھے مارنے گیا نا. یزید نے کہا جیتے تو ہمیں، توجہ جی، یزید کہتا ہے جیتے تو ہمیں، ہمارے پاس 9 لاکھ فوج تھی، ہم جیتے ہیں، تم لوگ ہارے ہو. اب جب ہارے ہو تو کاہے کو واویلا کرتے ہو، کاہے کو روتے ہو، کیوں واویلا کرتے ہو؟ بی بی فرماتے سن، کوئی کہہ دے کہ ہمارا علی اصغر رویا، ہائے ہائے بولو یار تھوڑا سا، کوئی کہہ دے کہ ہمارا علی اصغر رویا، سب سے چھوٹا علی اصغر تھا نا. بی بی فرماتی کوئی کہہ دے کہ ہمارا علی اصغر رویا، ہرملا رویا تیری فوج کا افسر رویا، ہرملا رویا تیری فوج کا افسر رویا، اور تیر بھی رویا، تلوار بھی، خنجر رویا، ذکر ایک دو کا نہیں سارا ہی لشکر رویا، ذکر ایک دو کا نہیں سارا ہی لشکر رویا، ذکر ایک دو کا نہیں سارا ہی لشکر رویا. بی بی فرماتی ہے ایک تبسم سے تیری فوج کو وہ مار گیا نا، ایک تبسم سے تیری فوج کو وہ مار گیا نا، وہ جنگ 6 ماہ سے بیشی سے تو ہار گیا نا، جنگ 6 ماہ کے بیشی سے تو ہار گیا. بی بی فرماتی سن، فوج تیری، سپاہی تیرے، مدبر تیرے، محقق تیرے، رعایا تیری، افسر تیرے، فوج تیری، اعلان میرا، اعلان میرا. بی بی فرماتی ہے اعلان میرا. اس نے کہا کیا؟ بی بی فرماتی ہے سن، میری آج پہ نظر نہیں ہے، میری قیامت تک نظر ہے، میں قیامت تک کی بات تجھے بتا رہی. کہا کیا؟ بی بی فرماتی ہے سن، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی. بی بی فرما گی دے گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی. شاہ جی یہاں بھی، ساؤکا میں بھی، اور جہاں بہاول نگر سے آپ آئیں، آپ کے ہاں بھی، جہاں جہاں بھی آپ کو علم نظر آئے نا جی، کسی گھر کی چھت پہ نظر آئے، کسی جھونپڑی پہ نظر آئے، کسی محل پہ نظر آئے، جہاں جہاں بھی علم نظر آئے نا، تو یہ علم کیوں ہے؟ میں وجہ بتانے لگا ہوں سر جی، وجہ سنیے گا. بی بی فرماتی ہے تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، دیں گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی. بی بی فرماتی ہے کر دوں گی قلم مفتی کاذب کے قلم کو، کر دوں گی قلم مفتی کاذب کے قلم کو، اور گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو، گھر گھر میں لگا دوں، گھر گھر میں لگا غازی. لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے نبیوں سے بڑا کام کیا. پروفیسر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے نبیوں سے بڑا کام کیا. یہ پھر حسین کو روتے کیوں ہیں؟
یہ شیعہ حسین کو روتے کیوں ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں؟ لو جی میں جواب دینے لگوں، جو بندہ یہ سمجھے کہ حسین نے بڑا کام کیا، خوشیاں منانی چاہیے ہیں، حسین نے اتنا بڑا کام کیا، میں کہتا ہوں بندہ خدا کاٹ لیا گلا شمر نے جور و جفا سے، ہائے ہائے کاٹ لیا گلا شمر نے جور و جفا سے، ہم روتے کیوں ہیں؟ کاٹ لیا گلا شمر نے جور و جفا سے، پھر اس خنجر کو پوچھ لیا زینب کی ردا سے، پھر اس خنجر کو پوچھ لیا زینب کی ردا سے۔ اور مسلمانوں، کائنات میں کس ملک کا یہ قانون ہے کہ جس کے گھر کا کوئی مارا بھی جائے پھر اس کی بہنوں بیٹیوں کو پابند رسن کر کے کبھی اس دربار کبھی اس بازار اور کہیں اس بازار پھرایا جائے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ امام باقر علیہ السلام سرکار جب بھی اپنے ہاتھوں میں پڑی ہوئی انگشتری کو دیکھتے تو دھاڑے مار کے روتے۔ کسی نے پوچھا مولا انگشتری کو دیکھ کے کیوں روتے؟ مولا فرماتے ہائے 10 محرم کا دن، ہائے 10 محرم کا دن، اور یہ 10 محرم کے دن میرے باپ دادا حسین کے جسم پہ اس نگینے برابر بھی جگہ خالی نہ تھی جہاں پہ زخم نہ ہو، اور جہاں پہ زخم نہ ہو۔ آئے 10 محرم گزرنے کے 3 سال بعد مسجد نبوی میں مولا سید سجاد نماز ادا فرما رہے، یا آ گیا 10 محرم کا دن، مولا جمعے کی نماز کے بعد رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں اتنا رو؟ مولا نے کہا ہائے 10 محرم کا دن، ہائے 10 محرم کا دن، میرے بابا حسین کو تیروں سے مارا گیا، تلواروں سے مارا گیا، نیزوں سے مارا گیا، لاٹھیوں سے مارا گیا، ہائے ہائے لاٹھیوں سے مارا گیا۔ ایک صحابی کا بیٹا کھڑا ہوا، اس نے کہا مولا تیروں تلواروں سے تو سمجھ آتی ہے، لاٹھیوں کی سمجھ نہیں آئی۔ مولا نے فرمایا ہائے 10 محرم کا دن، فوج عسکریہ نے 4000 خطیب گوائے ہوئے تھے جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ یہ جمعہ پڑھانے کے بعد جب میرے بابا کو مارا گیا نا تو یہ واجب ہے کہ عصا ہوتا ہے مولوی کے پاس، یہ پیش نماز کے پاس، کہا واجب ہے اس کے پاس، یہ انہوں نے حکم دیا کہ جو نماز پڑھائے یہ اپنی چھڑی حسین کے لاشے پہ مارتا ہوا جائے۔ 10 محرم کا دن میرے بابا کے لاشے پہ لاٹھیوں سے مارا گیا۔ 10 محرم کا دن میرے بابا حسین کے نالین خالد بن اسود نے لوٹی، اشحاق بن اشس نے میرے بابا کی قبا لوٹی، محمد بن اشس نے میرے بابا کی قمیص میں ہاتھ ڈالا نا تو کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، کہا او لعین میری قمیص تو نہ اتار، کل میرے لاشے پہ میری بہنوں نے آنا ہے، کل میرے لاشے پہ میری بہنوں نے آنا ہے۔ آ گیا 10 محرم گزرا، 11 محرم کا دن طلوع ہوا، حسین کی تینوں بہنیں حسین کے لاشے پہ آئیں، 9 حصوں میں تقسیم حسین کا لاشا، 9 حصوں میں تقسیم حسین کا لاشا، تینوں بہنیں لاشے پہ آئیں۔ سب سے پہلے عالیہ بی بی نے کہا حسین بھیا ایک بین کرنے کی اجازت ملی ہے، ایک بین میں نے کرنا ہے، ایک رقیہ نے کرنا ہے، ایک ام کلثوم نے کرنا ہے، بتا ہم کس نام سے تیرا بین کریں؟ حسین نے کہا کٹی ہوئی گردن سے آواز ہے، کہا بہن میں فاتح کرب و بلا ہوں، میں نواب کرب و بلا ہوں، مجھے نواب کربلا کہہ کے بین کر۔ بی بی نے کہا حسین ذرا دیکھ تو صحیح نوابوں کی بہنیں اس طرح سے ہوتی ہیں اور جن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہو۔ کہا حسین میں جا رہی ہوں شام، واپس اس وقت آؤں گی جب یزید بھی کہے گا حسین زندہ باد ہے، حسین جیت گیا ہے، میں جا رہی ہوں شام۔ بی بی آ گئی شام، باب السعد پہ 3 دن قافلہ رکا رہا، 15 اذانیں بی بی نے باب السعد پہ سنی۔ جب بھی پوچھتے کہ کیوں نہیں اندر جانے دیتے تو آواز آتی ابھی شہر سجا نہیں ہے، آئے ہے ابھی ڈھول بجانے والے آئے نہیں ہے، ابھی شہر سجا نہیں ہے۔ یا تیسرے دن حکم ہوا قیدیوں کو لایا جائے۔ جب قیدیوں کو قافلہ چلا نا، عالیہ بی بی نے شام کا بازار دیکھا، سخی صاحب مولا بچوں سمیت آباد و شاد رہے،
بی بی نے جب شام کا بازار دیکھا، جس بازار میں شریف زادے مرد بھی دن کے وقت گزرنا مایوب سمجھتے تھے، آئے اس بازار سے علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ بی بی نے بازار کی حالت دیکھی، ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے۔ بی بی نے دیکھی حالت دیکھ کے کہا سجاد، کہا جی پھپھی اماں، کہا اس بازار میں تو میں رباب کو لے کر نہیں جاؤں گی، اس بازار میں تو میں اکبر کی ماں کو لے کے نہیں جاؤں گی۔ بی بی کا انکار کرنا تھا، یا پہلا تازیانہ سید سجاد کی پشت پہ آیا، کہا اپنی پھپھی سے کہا چل، ادھر حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، حسین کے آنکھوں میں آنسو، کہا بہن نے بھیا تو نہ رو میں پیدل چلتی ہوں، تو نہ رو میں پیدل چلتی ہوں۔ بی بی نے ناد علی پڑھ کے پہلا قدم بازار میں رکھا۔ اب کس طرح بی بی نے بازار عبور کیا؟ جس طرح حسین علی اکبر کے لاشے پہ آئے تھے، اور جس طرح حسین علی اکبر کے لاشے پہ آئے، بی بی نے اس طرح بازار عبور کیا۔ بازار عبور ہو گیا۔ بازار عبور ہونے کے اس واقعے کے 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر بابا جی شام آیا، اس نے شام کے بازار کی حالت دیکھی، ادھر بھی خون ادھر بھی خون۔ اس نے ایک شامی کا کندھا ہلایا، کہا او شامی، او شامی، جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر یہ دیواروں پہ خون کیسا؟ کہا تو کہاں سے آیا؟ کہا میں یمن سے آیا ہوں، تاجر ہوں۔ کہا اسی لیے تجھے پتہ نہیں ہے، آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنوں کو اس بازار سے گزارا گیا۔ جس شامی کے پاس پتھر تھے انہوں نے پتھر سے حملہ کیا، جس کے پاس پتھر نہیں تھے انہوں نے گرم پانی سادات پہ پھینکا، جس کے پاس گرم پانی نہیں تھا وہ گھر کے پرانے کپڑوں کو آگ لگا کے سادات پہ پھینکتے رہے۔ ایک رسی میں وہ پابند تھی علی کی بیٹیاں، وہ جب رسی ہلتی کچھ بیبیاں کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے، کچھ بیبیوں کا خون ان دیواروں پہ، کچھ بیبیوں کا خون ان دیواروں پہ، وہ زمین پہ سید سجاد کا خون۔ اللہ